عربی میں کسی حرف پر سکون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی حرکت یعنی زبر، زیر یا پیش نہیں ہے، اور قرآن کریم میں یہ سکون یا جزم کی حالت دو شکلوں میں آ سکتی ہے، یا تو اس علامت کا استعمال کر کے، یا پھر اس طرح کے حرف پر کوئی بھی علامت موجود نہ ہو۔ اور جب سکون والے دو حروف ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں تو یہ کچھ دشواری کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ سبق آپ کو ان مسائل سے صحیح طریقے سے نمٹنے میں مدد دے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، یہ ضروری ہے کہ آپ نے حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کے بارے میں ان دو اسباق کو دیکھا ہو، کیونکہ یہ سبق کافی حد تک ان دو اسباق پر آپ کی سمجھ پر منحصر ہے۔ اس کے علاوہ طویل آیات میں وقف کرنے کے بارے میں اس سبق کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے، خواہ آپ نے اسے پہلے ہی کیوں نہ دیکھا ہو، تاکہ آپ کی یادداشت تازہ ہو جائے۔ میں ان تمام ویڈیوز کے لنکس ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں گا، تو انہیں ضرور چیک کریں۔ اب اس معاملے کو جب سکون والے دو حروف ایک دوسرے کے بعد آئیں، عربی میں التقاء الساکنین کہا جاتا ہے، اور اس کا لفظی مطلب ہے دو ساکن حروف کا ملنا۔ اور التقاء الساکنین ایک ہی لفظ کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور دو الفاظ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر دو ساکن حروف ایک ہی لفظ کے اندر ایک دوسرے کے بعد آئیں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، آپ کو کچھ بھی تبدیل یا ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ سورۃ العصر میں۔ مثال کے طور پر جب ہر آیت کے آخر پر وقف کیا جائے تو یہ خود بخود ساکن میں بدل جائیں گے، اور یوں ہر آیت کے آخری لفظ میں آپ کے پاس التقاء الساکنین ہو جائے گا، یعنی ایک ہی لفظ کے اندر دو ساکن حروف ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہوں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جیسا کہ آپ نے سنا، یہاں کچھ بھی خاص نہیں ہو رہا تھا، آپ ہر چیز کو عام طریقے سے تلفظ کر رہے تھے، تاہم جب ایسا دو الفاظ کے درمیان ہوتا ہے تو یہ کچھ دشواری کا باعث بنتا ہے، اور یہ صرف ان دو صورتحال میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب پہلا لفظ ایک ایسے حرف مد پر ختم ہو رہا ہو جس کے اوپر یا نیچے کوئی اعرابی علامت نہ ہو، یعنی الف، واو یا بغیر کسی علامت کے ہوں، اور اگلا لفظ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہو، جو کہ ایک ایسا الف ہوگا جس کے اوپر یہ علامت ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب پہلا لفظ کسی بھی قسم کی تنوین پر ختم ہو رہا ہو اور جو لفظ اس کے بعد آ رہا ہو وہ بھی حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہو۔ اور یاد رکھیں کہ ان دونوں صورتحال میں اس قاعدے کے کام کرنے کے لیے آپ کو تلاوت جاری رکھنی ہوگی اور پہلے اور دوسرے لفظ کو آپس میں جوڑنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ پہلے لفظ پر رک جاتے ہیں اور دوسرے لفظ سے آغاز کرتے ہیں تو کچھ بھی خاص نہیں ہو رہا ہوگا اور آپ کو ایک بھی چیز تبدیل نہیں کرنی پڑے گی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم پہلی صورتحال میں ادائیگی کیسے کرتے ہیں، جب پہلا لفظ ایسے حرف مد پر ختم ہو رہا ہو جس پر کوئی علامت نہ ہو اور اگلا لفظ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہو۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کو ایک چیز تبدیل کرنی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ آپ پہلے لفظ کے آخر میں موجود اس حرف مد کو تلفظ نہیں کریں گے، اسے مکمل طور پر گرا دیا جائے گا۔ کیونکہ دوسری صورت میں آپ کے پاس ایک دوسرے کے بعد دو ساکن حروف آ جائیں گے، اس حرف مد پر کوئی علامت نہیں ہے، لہٰذا اس پر سکون ہے، اور حمزۃ الوصل کے بعد ہمیشہ ایک ساکن حرف ہوتا ہے، اور چونکہ ہم تلاوت جاری رکھتے ہیں تو حمزۃ الوصل کو گرا دیتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک دوسرے کے بعد دو ساکن حروف بچ جاتے ہیں۔ چنانچہ اس صورت میں مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ کو اس حرف مد سے چھٹکارا پانا ہوگا جس پر سکون ہے، جیسے کہ ان مثالوں میں
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. غور کریں، یہاں ہم نے وقال الحمد کہا، ہم نے وقال الحمد نہیں کہا. وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہمیں لفظ وقال کے آخر میں موجود الف کو گرانے کی ضرورت ہے. غور کریں کہ اگر ہم صرف پہلے لفظ کے آخر پر رکیں اور پھر دوسرے لفظ سے جاری رکھیں تو ہم اس کا تلفظ کیسے کریں گے؟ وقال الحمد لله الذي. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اسے اس طرح پڑھنا چاہیے، میں صرف اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ اثر صرف تب ہی ہوتا ہے جب آپ ملا کر پڑھتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں وقال الحمد لله. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مثال پر نظر ڈالیں جو بالکل اسی لفظ سے شروع ہوتی ہے لیکن اس کے بعد کوئی ساکن حرف نہیں ہے، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا سنائی دیتا ہے. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. قال ربنا. وقال الحمد لله. قال ربنا. بالکل مختلف. کیا آپ فرق سن سکتے ہیں؟ اس مثال میں الف کے بعد را آ رہا ہے جس کے اوپر فتحہ ہے، اس لیے ہمارے پاس الف کو گرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور اسی لیے ہم نے کہا قال ربنا. لیکن ہماری پہلی مثال میں اس کے بعد سکون آ رہا تھا، تو اسی وجہ سے ہم نے الف کو گرا دیا. آئیے ایک اور مثال پر نظر ڈالتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم. یہاں ہمارے پاس واو بھی ہے جس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے، اور اس کے بعد حمزۃ الوصل بھی آ رہا ہے جسے گرا دیا جاتا ہے، جو ہمیں اس طرف لے جائے گا کہ ہمارے پاس ایک دوسرے کے بعد دو ساکن حروف ہوں گے. تو اسی لیے ہم نے اس مثال میں واو کو گرا دیا اور ہم نے کہا واللہ ذو الفضل العظیم. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مثال کا موازنہ اس سے ملتی جلتی آیت سے کریں، لیکن اس معاملے میں واو کے بعد کوئی سکون نہیں ہے، اور دیکھیں ہم اس کا تلفظ کیسے کرتے ہیں. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذو فضل. ذو الفضل. واللہ ذو فضل. واللہ ذو الفضل. آپ کو فرق سننے اور پہچاننے کے قابل ہونا چاہیے کہ کب آپ واو کو گراتے ہیں اور کب واو کو نہیں گراتے. ایک اور مثال. قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. یہاں بھی وہی صورتحال ہے، یا کے اوپر یا نیچے کوئی علامت نہیں ہے، اور اس کے بعد لام ہے جس پر سکون ہے. آئیے اس کا موازنہ ایک اور مثال سے کرتے ہیں جس میں یہی لفظ شامل ہے لیکن اس کے بعد سکون نہیں ہے تاکہ فرق سنا جا سکے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. فِي مَسَاكِنِ أَفِي اللَّهِ شَكٍّ. اور یقیناً ہم اس سب سے مشہور مثال کو نہیں بھول سکتے جسے آپ کو ہر روز اپنی نماز میں پڑھنا ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. تو ہم نے اہدنا الصراط نہیں کہا کیونکہ پہلے لفظ کے آخر میں موجود الف پر کوئی علامت نہیں ہے، لہذا اس پر سکون ہے، اور اگلا حرف اس صورت میں حمزۃ الوصل نہیں ہے کیونکہ جب آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو ہم اسے گرا دیتے ہیں.
اور نہ ہی یہ لام ہے کیونکہ یہ لام شمسیہ ہے، تو وہ پہلا حرف جو الف کے بعد آتا ہے وہ صاد ہے جس پر سکون ہے، اور صاد پر سکون اس لیے ہے کیونکہ اس پر تشدید ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں صاد ایک ساکن صاد اور ایک متحرک صاد کا مجموعہ ہے۔ اب جہاں تک دوسری صورت کا تعلق ہے، اگر آپ نے نون ساکنہ کے اسباق کی سیریز کو فالو کیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ تنوین کو نون ساکنہ ہی کی ایک قسم سمجھا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حمزۃ الوصل آ جائے تو یہ بھی دو ساکن حروف کے ایک دوسرے کے بعد آنے کا سبب بنے گا۔ تو اس صورت میں پہلا ساکن حرف نون ساکنہ ہے اور دوسرا وہ حرف ہے جو حمزۃ الوصل کے بعد آتا ہے، جسے تب گرا دیا جاتا ہے جب آپ تلاوت جاری رکھتے ہیں اور دو الفاظ کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ اور اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے آپ بس پہلے لفظ کے آخر میں موجود تنوین کو ایک کسرہ دے دیں گے، جیسے کہ ان مثالوں میں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ۔ یہاں ہم نے کہا نوح ابنہ، تو ہم نے لفظ نوح کے آخر میں موجود تنوین کو کسرہ دے دیا۔ ایک اور مثال وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ۔ دوبارہ وہی چیز کہ یومئذ کے آخر میں موجود تنوین کو اس کے آخر میں ایک کسرہ ملا تاکہ دو ساکن حروف کو ایک دوسرے کے بعد آنے سے روکا جا سکے۔ ایک آخری مثال وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ۔ وہی معاملہ کہ لفظ سوا کے آخر میں موجود تنوین کو کسرہ ملا تاکہ دو ساکن حروف کو ایک دوسرے کے بعد آنے سے روکا جا سکے۔ آخر میں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اس دوسری صورت کا اردو مصحف میں ایک خاص نام ہے جو کہ ہے نون قطنی، اور اس کی نشاندہی حمزۃ الوصل کے نیچے ایک بہت ہی چھوٹے سے نون کے ساتھ کی جاتی ہے جس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ آپ کو اس صورت میں تنوین کے ساتھ کسرہ کا اضافہ کرنا چاہیے۔ آئیے اردو مصحف میں انہی مثالوں کو چیک کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ وہ کیسی دکھتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں لفظ نوح کے بعد ہمارے پاس نون قطنی ہے جو کہ یہ چھوٹا سا نون ہے جس کے نیچے کسرہ ہے، یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو کہنا چاہیے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ۔ اس کے علاوہ اگلی مثال میں بھی یہی صورتحال ہے اور ہم کہتے ہیں يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور یہی معاملہ یہاں آخری مثال میں بھی موجود ہے۔ سَوَاءً الْعَاكِفُ۔ تو یہ نون قطنی ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو تنوین کے نون کو کسرہ دینا چاہیے تاکہ دو ساکن حروف کو ایک دوسرے کے بعد آنے سے روکا جا سکے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ التقاء الساکنین کا مطلب ہے دو ساکن حروف کا ایک دوسرے کے بعد آنا۔ اگر ایسا ایک ہی لفظ کے اندر ہو تو کوئی مسئلہ یا تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر ایسا دو الفاظ کے درمیان ہو تو یا تو یہ ہوگا کہ پہلا لفظ بغیر علامات والے حرف مد پر ختم ہو رہا ہوگا اور دوسرا لفظ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہوگا، اور اس صورت میں آپ حرف مد کو مکمل طور پر گرا دیں گے۔ اور اگر پہلا لفظ تنوین پر ختم ہو رہا ہو اور دوسرا لفظ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہو تو اس صورت میں آپ پہلے لفظ کے آخر میں تنوین کے نون کو کسرہ دے دیں گے، اور اردو مصحف میں اس کی نشاندہی ایک چھوٹے سے نون کے ذریعے کی جاتی ہے جس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے۔ دیکھنے کا شکریہ، مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔